बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 मई बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। नई तैनातियाँ जो चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद साहब की नामज़दगी पर पंजाब हुकूमत ने की हैं, मुअज़्ज़ज़ जजेस ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो उनकी जानिब से अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो सर अंजाम देना शुरू कर दिया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान हमला केस में जो दो मुलज़मान को गिरफ़्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया है। अचानक बहुत बड़ी पेशरफ़ सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट की जानिब से एक सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला सामने आया और एक सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की अहम दरख्वास्त है जो बहुत ज़रूरी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और शाह महमूद कुरैशी से 3 घंटे आज उनको शामिल तफ्तीश किया गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की। एक दरख्वास्त सामने आई है। सिंध हाई कोर्ट बार ने कराची समेत सूबा भर में अमन व अमान की सूरत हाल के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को, IG सिंध और दीगर को फ़रीक बनाया है। आइनी दरख्वास्त हाई कोर्ट बार के सदर रेहान अजीज़ मलिक, जनरल सेक्रेटरी सरफराज मेथलो और दीगर ने दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स दंदनाते फिर रहे हैं। कंद कोट कश्मोर कच्चे के डाकुओं की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। मोबाइल फ़ोन्स और गाड़ियाँ छीनी जा रही हैं। अगवा बराए तावान की वारदातों में इजाफ़ा हो गया है। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया कि मुद्दा अलैहान को स्ट्रीट क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। जो रिस्पोंडेंट्स हैं वफाकी हुकूमत और बाकी मुसल्लह डकैतियों, अगवा बराए तावान, मोबाइल फ़ोन्स और गाड़ियाँ छीनने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएँ। कराची, कंद कोट, कश्मोर, सक्खर और घोटकी के रिहायशियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अमन व अमान कायम करने में नाकाम रहने पर पुलिस और दीगर इदारों के ख़िलाफ़ इंक्वायरी कराई जाए। आइनी दरख्वास्त पर समाअत पीर को मुतवक्के है। ये वो किरदार था बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस का जो असल में जमहूरी किरदार था, और जिस मकसद के लिए आप जानते हैं कि ये पाकिस्तान बनने से पहले बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस इसी तरीके से काम जारी रखे हुए थी। और पाकिस्तान बनने से पहले हर साल इंतखाबात होते हैं और जमहूरी बॉडी होती है, और उनका काम था रूल ऑफ़ लॉ के लिए काम करना और आवाम के हकूक़ के लिए काम करना, जो बदकिस्मती से अब सियासी तकसीम में इतने बढ़ चुके हैं कि वो जो बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस का मकासद थे वो ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन ये जो सिंध हाई कोर्ट बार की जानिब से सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से ये जो दरख्वास्त है ये इंतहाई अहमियत की हामिल है, जो गरीब सिंध के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनके राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिस पे मैं समझता हूँ कि ज़रूर एक लार्जर बेंच बना के इसके ऊपर अदालत को एक्शन लेना चाहिए और जो सिंध के लोग हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। एक अहम केस था महकमा औकाफ़ की ज़मीन प्राइवेट तालीमी इदारों के इस्तेमाल में से मुतल्लिक़ दरख्वास्तों की समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट में महकमा औकाफ़, ज़कात व उशर ने वफाक से 10 बरस में मिलने वाले फ़ंड्स की तफसीलात जमा करवा दी हैं। तफसीलात के मुताबिक महकमा औकाफ़, ज़कात व उशर को 10 बरसों में वफाक से 1 खरब रुपए के फ़ंड मिले हैं। ये वो महकमे हैं जिनका कोई किरदार आपको नज़र नहीं आता मुआशरे में, लेकिन 10 सालों में 1 खरब रुपए फ़ंड्स मिले हैं सिंध के महकमा जो औकाफ़, ज़कात व उशर। महकमा औकाफ़, ज़कात व उशर को 10 बरसों में वफाक से 1 खरब रुपए के फ़ंड्स मिले हैं। मुख्तलिफ़ अज़ला में ये कमेटियाँ बनाई जाती हैं जो तकसीम की जाती है ज़कात या उशर गरीबों में, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस हैं। तफसीलात के मुताबिक 16,476 मिलियन रुपए के फ़ंड सूबाई ज़कात फ़ंड को मौसूल हुए हैं। 10 बरसों में 14 अरब रुपए से ज़ायद रकूम तकसीम की गई हैं। 1 खरब में से 14 अरब तकसीम की गई हैं और बाकी फिर मामलात। तफसीलात के मुताबिक रकम गुजारा अलाउंस तालीमी वज़ाइफ यूनिवर्सिटी के तलबा के वज़ाइफ के लिए इस्तेमाल हो रही है। सेक्रेटरी औकाफ़ व मजहबी अमूर का कहना है कि जायदादों, ज़रई अराज़ी से मुतल्लिक़ रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए मोहलत दी जाए। सिंध हाई कोर्ट ने महकमा औकाफ़ से 9,000 एकड़ ज़रई अराज़ी का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। आपको याद होगा ये बेसिकली चीफ जस्टिस गुलजार ने फ़ैसला दिया था कि जो रियासत की ज़मीन है महकमा औकाफ़ की, वो इस तरीके से अल्ले तल्लो में उसको ज़ाय किया जा रहा है और वो सियासी वडेरों को और जो मुख्तलिफ़ बिज़नेसमैन हैं, मुख्तलिफ़ माफिया है, उनके कब्ज़ों में है। और अदालत ने यह सवाल उठाया था सिंध में कि कोई सरकारी ज़मीन सिंध के पास है भी या सारी पे कब्ज़ा हो चुका है। इस हद तक हालात बन चुके थे और अब अदालत ने यह सारी तफसीलात तलब कर ली हैं। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ ऑडियो लीक्स केस में फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई
مؤخر کر دی۔ آج اہم کیس کی سماعت ہوئی اور اس میں جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آج خود علی امین گنڈا پور پیش نہیں ہوئے تھے اور ان کے جو وکلا ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت سے انہوں نے حاضری معافی کی درخواست دی جو عدالت نے منظور کی۔ شریک ملزم اسد خان اور علی امین گنڈا پور کے وکلا پیش ہوئے۔ ایڈیشنل سیشن جج عبدالغفور کاکڑ نے سماعت کی۔ عدالت نے علی امین گنڈا پور کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے فرد جرم کے لیے 6 جون کی تاریخ مقرر کی ہے۔ علی امین گنڈا پور کے خلاف تھانہ گولڑا میں دھمکیاں دینے کی دفعات کے تحت یہ مقدمہ درج تھا۔ دھمکی آمیز اور آڈیو لیکس کیس میں وہ جو دھمکیوں سے متعلق ایک آڈیو لیکس تھی اس پر مقدمہ درج ہوا تھا اور یہ کارروائی آگے بڑھائی گئی ہے جس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ شاہ محمود قریشی کی درخواست مانتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی سے متعلق ان کو شامل تفتیش کرنے کے لیے عدالت سے استدعا کی گئی تھی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پنجاب پولیس کو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی سے 9 مئی کے 6 مقدمات میں ویڈیو لنک کے ذریعے شامل تفتیش کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ عدالت نے کہا ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو شامل تفتیش کر لیں۔ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پنجاب پولیس نے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے 9 مئی مقدمات میں تفتیش کا فیصلہ کیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے پولیس کی درخواست منظور کرتے ہوئے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے مقدمات میں شامل تفتیش کرنے کی اجازت دی ہے۔ چونکہ شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہر بانو قریشی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے کہ ان کو بقیہ مقدمات کی تفصیلات بھی دی جائیں اور بقیہ مقدمات میں گرفتار بھی نہ کیا جائے، چونکہ وہ اس وقت صرف سائفر کیس میں سزا پہ ہیں اور اگر اگلے ہفتے میں سائفر کیس کالعدم ہو جاتا ہے اور سزا کالعدم ہو جاتی ہے تو ان کی رہائی کے آگے پھر جو برڈنز ہیں پھر پولیس سے سوال پوچھا جانا تھا کہ جب تک وہ اتنا عرصہ گرفتار ہے تو اپنے بقیہ مقدمات میں تفتیش کیوں نہیں کی تھی۔ اب انہوں نے اجازت مانگی، عدالت نے اجازت دی۔ عدالت نے پولیس کو 6 مقدمات میں شاہ محمود قریشی سے ویڈیو لنک کے ذریعے تفتیش کرنے کی اجازت دی ہے اور اس میں پھر آج تفتیش کے لیے جو ٹیم ہے اس نے تفتیش مکمل کی ہے۔ شاہ محمود قریشی سے 3 گھنٹے کے قریب یہ تفتیش جاری رہی۔ جے آئی ٹی ممبران نے شاہ محمود قریشی سے اڈیالہ جیل میں تفتیش کی۔ جے آئی ٹی کی سربراہی ایس پی شہزاد کر رہے تھے۔ 5 رکن جے آئی ٹی میں ڈی ایس پی محمد عثمان، انسپیکٹر مالک، انسپیکٹر محمد علیم، انسپیکٹر ندیم شامل تھے۔ جے آئی ٹی ممبران تقریباً 3 گھنٹے تک اڈیالہ جیل میں موجود رہے۔ جے آئی ٹی ممبران تفتیش کے بعد واپس لاہور چلے گئے۔ عدالت کی جانب سے حکم دیا گیا تھا کہ آپ ویڈیو لنک کے ذریعے اجازت دی گئی تھی لیکن جے آئی ٹی ممبران خود گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ وہ خود گئے ہیں اور انہوں نے جا کے عمران خان کو شامل تفتیش کیا اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ آگے کس طرف بڑھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے اس کو سیل کیا گیا تھا اور اس کو سیل کرنے کے حوالے سے آج ایک درخواست دائر کی گئی ہے ڈی سیل کرنے اور جو سی ڈی اے کے خلاف جو انہوں نے آپریشن کیا اس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے مرکزی سیکریٹریٹ سیل کرنے اور سی ڈی اے آپریشن کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی جنرل سیکریٹری اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے شعیب شاہین اور عمیر بلوچ کے ذریعے درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ سی ڈی اے کی جانب سے مرکزی سیکریٹریٹ سیل کرنے کا حکم نامہ کالعدم قرار دیا جائے۔ درخواست میں سیکریٹری داخلہ، چیف کمشنر، چیئرمین سی ڈی اے اور آئی جی پولیس کو فریق بنایا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ایک تو جو سی ڈی اے کی جانب سے آپریشن کیا گیا وہ غلط ہے اور چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ سی ڈی اے کا جو آپریشن پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما اور این 46 سے جن کی آج ضمانت منظور ہوئی ہے عامر مسعود مغل وہ رہا ہو چکے ہیں، اڈیالہ جیل سے وہ باہر آ گئے ہیں۔ تو چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ ملکیت ہماری ہے، 2020 سے ہم مالک ہیں، ہمیں کوئی نوٹس نہیں کیا گیا، بغیر نوٹس کے یہ ساری کارروائی کی گئی اور جس شخص کو نوٹس کی بات کی گئی وہ 2020 سے پہلے مالک تھا، اس کو نوٹس جاری کرنے کا کیا تک بنتا ہے اور کیا اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے کہ نوٹس آپ کسی اور کو کریں، مالک کوئی اور ہو؟ تو یہ سارے جو معاملہ ہے اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھلے گا۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ انسداد دہشت گردی عدالتوں کے ججز کے حوالے سے چیف جسٹس ملک شہزاد خان صاحب جو اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں ان کی نامزدگی پر 6 ججوں کو تعینات کیا گیا ہے اور آج سے ہی ان کو اپنی ذمہ داریاں جو سر انجام دینے کا حکم دیا گیا تھا۔ لاہور کے 2 انسداد دہشت گردی عدالتوں کے ججز ہیں جنہوں نے آج سے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ اسی طریقے سے سرگودا کے جج صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ گجرانوالہ میں انسداد دہشت گردی عدالت کے جج صاحب نے اپنی ذمہ داری سنبھال لی ہے اور
فیصل آباد اور ساہیوال میں۔ یہ ٹوٹل 6 ججز تھے جن کی تعیناتی کا حکم دیا تھا اور نامزدگی کی تھی چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے۔ اب جانتے ہیں وزیر آباد حملہ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پر حملہ ہوا اور پولیس کی مدیت میں ایک مقدمہ درج ہو گیا۔ جس انسپیکٹر کی مدیت میں مقدمہ درج ہوا وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد ایک ملزم نوید تھا اور باقی اس میں بیسیکلی 5 ملزمان تھے۔ 2 ملزمان کو بری کر دیا، 265D کی اپلیکیشن CRPC کے تحت 2 کو بری کر دیا۔ 3 پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے عدالت نے ان کو طلب کیا کہ فرد جرم عائد کی جائے گی۔ آج سماعت ہوئی تو آج جو 2 ملزمان تھے وہ پیش نہ ہوئے۔ ایک ملزم وقاص پیش نہیں ہوا اور طیب نہیں پیش ہوا۔ جو نوید ملزم ہے جس کا وکیل میاں داؤد ہے اس کو جیل سے عدالت میں پیش کیا گیا۔ دونوں ملزمان پیش نہ ہوئے۔ عدالت نے آج پہلی تاریخ ہے جس کے اوپر پیش نہ ہونے پر دونوں ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ وقاص اور طیب کے ضامن کو بھی اگلی پیشی کے لیے عدالت نے طلب کر لیا۔ عدالت نے جو مقدمہ کی سماعت ہے وہ 29 مئی تک ملتوی کر دی۔ ATC عدالت کے جج ہیں محمد نعیم سلیم، انہوں نے آج سماعت کی ہے۔ آج پہلا دن تھا، چارج سنبھالا ہے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے، اور جج نتاشا سپرا کا تبادلہ ہو گیا۔ گزشتہ روز ATC عدالت کی جج نتاشا نسیم سپرا کو لاہور ہائی کورٹ میں طلب کر لیا تھا چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے، جنہوں نے 5 سال پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کو سزائیں دی 9 مئی کے کیسز میں، اور 2 ملزمان کو رہا کیا، بری کیا عمران خان حملہ کیس میں۔ اب 3 بچ گئے تھے، ان کے خلاف آج فرد جرم عائد ہونی تھی۔ جج جو نئے جج ہیں انہوں نے آج ہی چارج سنبھالا۔ جج محمد نعیم سلیم آج ہی چارج سنبھالا اور آج ہی انہوں نے وارنٹ گرفتاری ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے جو عمران خان حملہ کیس کے مبینہ ملزمان ہیں ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے جج محمد نعیم سلیم صاحب نے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔